اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر کرو، کوئی لمحہ تمہارا ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ذکر اللہ کا ہی ہے۔ جبکہ کئی احادیث ملتی ہیں کہ درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ اب یہاں پہ ذہن میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے یا درود شریف پڑھا جائے، سمجھ نہیں آتی۔ در حقیقت جہاں ذکر کی بات ہے وہ ہے آپ کے قلب کا ذکر کرنا۔ جہاں درود شریف کی بات آتی ہے وہاں ہوتا ہے زبان سے درود پاک کا پڑھنا۔ اب اسی طرح کا سوال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ ذکر اللہ سب سے افضل ہے یا درود پاک پڑھنا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ذکر آپ کو عطا ہو جائے تو وہ سب سے افضل ترین ہے، اگر آپ کو ذکر عطا نہیں ہوا تو پھر درود شریف کا پڑھ لینا افضل ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی ذکر عطا کیسے ہوتا ہے؟ ہم اگر عطا نہیں ہوتا ذکر تو پھر تو زبان سے ہم پڑھتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر زبان سے پڑھتے ہو خود تو خود اگر پڑھنا چاہتے ہو پھر ذکر کی بجائے درود شریف پڑھو، سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر ذکر تمہیں عطا ہو جائے تو پھر جو عطا ہوتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا، وہ آپ کے قلب پر عطا ہوتا ہے، وہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو عطا ہو دھڑکنوں میں، ذکر اللہ تو افضل ہے اور زبان سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہے۔ اب انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ذکر عطا نہ ہو تو پھر درود شریف پڑھو، درود شریف کا پڑھنا افضل ہے؟ وہ یہ بھی فرما سکتے تھے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ذکر عطا بھی نہیں ہوا، یعنی عطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وسیلہ بنتا ہے، کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی ولی، اس کے ذریعے سے آپ کے قلب کو روشن کرا کے آپ کو ذکر عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ وسیلہ نہیں بنا کوئی، یا اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی، آپ کا قلب جاری نہیں ہوا، تو خالی زبان سے ذکر الہی کرنے والے بندے جن کو اجازت نہیں ہوتی، جن کو عطا نہیں ہوتی، تو کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور چیزیں اور شیطانی چیزیں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو عطا ہو جائے اس پر نظر بھی ہوتی ہے، اور جس پر نظر ہوتی ہے وہ قلب پر پڑتی ہے۔ جب دل پر نظر پڑتی ہے تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو اختیارات ہیں جو نظر کر کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں، وہ شیطانی لشکر کو اس بندے کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اگر وہ ذکر عطا نہیں ہوا تو درود شریف کا پڑھنا سب سے افضل ہے، زبان سے درود پاک کا پڑھنا اور دل سے ذکر الہی کرنا۔ اگر آپ زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو اندر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر میں نے پہلے مختلف ویڈیوز میں بتایا کہ درود شریف کے آپ کے اندر اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر آپ کو وقتی غصہ آئے یا طبیعتاً غصہ آئے، یا آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت آپ کو عطا ہو، یا چاہتے ہیں حضور کی ذات سے محبت بھی ہو، چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک آپ میں نظر آئے، ان کے اخلاق کی، ان کے جمال کی جھلک آپ کے اندر نظر آئے، تو پھر آپ کو زبان سے درود شریف بھی پڑھنا ہوگا۔
ذکر قلب کے ساتھ ساتھ زبان سے حضور کا ذکر بھی کرنا ہوگا۔ وہ کس طرح ہے؟ اس کا مخصوص طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک میتھڈ ہے۔ اگر اس میتھڈ کے مطابق آپ کام نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ان صفات کا، حضور کی ذات کی صفات کا اگر حصول چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ ہے کیا؟ کہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس درود شریف میں وہ تاثیر اور قوت و طاقت ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ براہ راست توجہ فرماتے ہیں اور ان کا فیض براہ راست سینوں میں منتقل بھی ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ، زبان سے آپ نے یہ لفظ ادا کرنے ہیں اور تصور کرنا ہے اس میں محمد کا، جبکہ جو ذکر کرنا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کرنا، کیونکہ جب دل کی دھڑکن ہر وقت ذکر کرتی ہے تو اس میں جلال پیدا ہوتا ہے، اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اس میں جلالی صفت پیدا ہوتی ہے، اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں گرمائش پیدا ہوتی ہے، آپ کا جسم، آپ کا سینہ اور آپ کے حلق خشک ہونے لگتا ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے ذکر کی وجہ سے، کثرت ذکر کی وجہ سے جو کہ قرآن پاک میں ہے۔ اور جب زبان سے ہم پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس ذکر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیتا ہے، غصے کو زائل کر دیتا ہے، خشکی کو ختم کر دیتا ہے، جلن کو ختم کر دیتا ہے، سینے میں ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبان سے درود پاک پڑھیں اور دل کی دھڑکنوں سے ذکر الہی کریں۔ تو جو چاہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن درود شریف کے ساتھ ذکر الہی بھی کریں تو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کریں، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، رب کی محبت سے آباد کریں، رب کی محبت کا دیا اپنے اندر جلائیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ